الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کا ذکر ایک ذکر خاص اور ایک ذکر عام۔ ذکر خاص کے تعلق سے ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ ذکر خاص کہ انسان مختلف اوقات اور حالات کے مسنون اذکار اور دعائیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنی چاہیے۔ مثلاً گھر میں اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعائیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار اور سفر پر جاتے وقت پڑھنے کی دعائیں، اس سے ہمیں بہت سارے فوائد جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر وہی شخص نہیں کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرے۔ یہاں تک کہ منافقوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب نماز کو ٹھہرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بہت ہی سستی سے، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے لا یذکرون اللہ الا خلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ ایک منافقوں کی علامت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ کی یاد سے اللہ کی نصرت ہمیں ملتی ہے، اللہ کی مدد ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کا ایک ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آج لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جاتے رہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ یہ کہہ کر آتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے یہ شیطان نے پکڑ لیا، فلاں کو جو ہے یہ چیز ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ دعائیں جو ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سکھائی ہے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سکھائی ہے، تو ہم اس کو پڑھتے رہنی چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ شیطان کے شر سے بھی ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اب سفر کی حالت دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے دعا سکھائی ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے، اور کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے جس میں ہماری حفاظت ہے۔ اور یہاں تک کہ اس دعا کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جو پیچھے ہمارے اہل و عیال رہتے ہیں، اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، یہ بھی اس کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو میری درخواست آپ لوگوں سے ہے ان چیزوں کو ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں اور ہمیشہ ذکر کرتے رہیں۔ اور آج مسلمانوں کے خاص کر نوجوان طبقہ جو زیادہ تر ایکسیڈنٹ وغیرہ میں گزر جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کی دعا پڑھنے کا حکم دیا اس کو بھول جا رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خلاف کیا کرتے ہیں ہم اس کے برخلاف جو ہے ہم وہاں پر گانے لگا رہے ہیں، ایسے ویسے بیہودہ چیزیں لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو درخواست میری نوجوانوں سے، ہر کسی سے یہ ہے کہ آپ سفر پہ بھی جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ سفر پہ بھی اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوگا، اس سے آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا سفر کر سکیں گے۔ تو اللہ کا ذکر سفر میں بھی کرنا آپ کے فائدے سے خالی نہیں ہے، تو اللہ کا ذکر دعائیں اور سفر میں بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ ہم کو دعائیں کرنے اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔